حج سیریز کے واسطے چل رہی ہے، ولاگ چل رہا ہے۔ اب جو ہے وہ کچھ آلریڈی جو ہے حج کی فضیلت کے وجہ سے باتیں کی گئی ہیں، اب جو بیان کی جانے لگی ہیں چیزیں باتیں وہ ہیں حج نہ کرنے پر وعید کے حوالے سے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں سے لے کے عَنِ الْعَالَمِین تک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے لیے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمے ہے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے غنی ہے، ان کو کیا پرواہ۔ فائدہ، علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں جمع ہو گئیں۔ اول، للہ کا لام ایجاب کے لیے ہے، جیسا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ دوسرے، علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے۔ تیسرے، علی الناس کے بعد من استطاع کو ذکر کرنا، جس میں دو طرح کی تاکید ہے، ایک بدل کی، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی۔ چوتھے، حج نہ کرنے والے کو من کفارہ سے تعبیر کیا۔ پانچویں، اس پر اپنے استغنا اور بے پرواہی کا ذکر فرمایا، جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے، اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ غصہ کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو کہ حج کو جا سکے اور پھر حج بغیر کیے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت شریفہ ومن کافر آخر تک پڑھی۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے، مالدار ہوتے ہوئے حج کی تو کوشش بھی نہیں کرتے۔ سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، مجاہد، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین علماء میں مشہور ہیں، ان حضرات میں سے ہر ایک سے یہ نقل کیا گیا کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا، اس پر حج واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو میں اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کرے، لیکن جو وعیدیں اوپر ذکر کی گئیں وہ کیا کم ہیں، اور آئندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں آ رہے ہیں وہ مزید بڑا، یعنی کہ مزید آگے آ رہے ہیں۔ ابھی ایک آیت آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ کی 195 آیت ہے۔ ترجمہ ہے، اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کے راستہ میں، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک جماعت مفسرین سے یہ نقل کیا گیا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حج جیسے اہم فریضہ میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے، احادیث آگے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے کذا فی المشکات، رواہ ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تائید میں وہ آیت پڑھی جو اوپر گزری، وہی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ والی۔ فائدہ، محدثین کے قواعد کے موافق اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن اوپر کی آیت شریفہ اور دوسری روایات سے اس حدیث شریف کی تائید ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہود اور نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانع نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے، تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی مرے۔ اللہ پاک فرمائے بھائی، ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، دعوت ہے میری ان کو کہ بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ تو فوری حج کا ارادہ کر لیں۔ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کر لیں ارادے میں بھی نہیں کیے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔